ایک اللہ کے قریب ہو۔ تو اس نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو روایت میں بہت تفصیل ہے دھمکی دی کہ اگر میں نے آپ کو دیکھ لیا سجدہ کرتے ہوئے تو میں اپنے پاؤں سے آپ کے سر کچل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا اور کہا کہ تمہارے اس بھبکی سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تو میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو کہ نبی اپنا دفاع نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے تو نبی کا دفاع اللہ کرتے ہیں، نبی کا دفاع اللہ کرتے ہیں۔ جی آ رہا ہے دفاع انشاءاللہ کل کے سبق میں، پرسوں میں آ جائے گا کہ اللہ نے وہاں سے دھمکی دی۔ خیر، یہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو جیسا کہ اس نے کہا یہ آگے بڑھا، یہ اپنے بدباطن فعل کے اظہار کے لیے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، یہ ایک دم تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بہت تم تراک کے ساتھ تو تم گئے تھے، تو پیچھے کیوں بھاگے؟ اس نے کہا کہ ایک خطرناک قسم کی میں نے وادی دیکھی اور اگر میں آگے بڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ جی، فرشتے پکڑ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو اس میں دو بات کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ایک نماز، یہ ہمارے دین میں سب سے بڑا عملی ایک قدم ہے جس سے انسان کے باطن میں اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور بندہ نماز میں جتنا ڈھیلا ہوگا، جتنا سست ہوگا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے قلب میں اللہ کی اتنی عظمت کم ہے۔ دلیل ہم کسی سے نہیں مانگتے، انا ہم کو دلیل دینی ہے۔ ایک انسان نماز کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور کبھی ہمارے دوست ہیں ایسے کہ فجر کے وقت پکے نمازی ہیں، جی کسی وجہ کر نیند کا غلبہ ہوا، کیونکہ اس وقت دباتا ہے شیطان پاؤں آپ کے، سو جا سو جا سو جا، لیکن اچانک کان میں آواز آئی نماز نہیں پڑھو گے؟ ارے یہ کسی نے جگایا اس کو؟ اگر یہ کیفیت آپ کو حاصل ہے تو کہیے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اگر سستی ہے نماز کی طرف سے تو کہیے استغفر۔ ہم بد دعا نہیں کرتے، آپ کے رب نے بھی آ جائے گی انشاءاللہ، اگر اللہ ہم کو زندہ حیات رکھے گا اس وقت تک تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی بات۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بدبختی ہے، ناکامی ہے، وہ مراد کو نہیں پہنچے گا، وہ کبھی خوشی حاصل نہ کر سکے گا۔ جو ترجمہ کر لو آپ، فویل، ویل کا ترجمہ بدبختی ہے، کس کے لیے؟ مصلین، نمازی کے لیے۔ کون نمازی بابا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ درس وہاں ہوگا۔ منافقین کی قرآن کریم نے ایک علامت بتائی جو پیچھے گزر چکا ہے ہمارے درس میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ ایمان والا ایک دم بیداری کے ساتھ، چاک چوبند شعور کے ساتھ نماز میں اللہ کے کھڑا ہوگا، ایک پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا۔ ہاں عذر بھائی ہے کسی کو تو معاف ہے، بہت سارے ساتھی کو دیکھیے گا، ہم تو دیکھ کے بہت چیز کو کوڑتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے، لوگ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں،
ابھی میں نے 2 دن پہلے دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے اور مونچھ پر ہاتھ پہ، 2 دن پہلے میں نے دیکھا یہاں پکا نمازی حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور مونچھ پہ ہاں اللہ تعالیٰ کو تاؤ دے رہے ہو جی بتاؤ. اگر یہ مونچھ اسی لیے آپ کی نماز میں تاؤ کس کو جبرائیل کو دے رہے ہو؟ میں نے 2 دن پہلے دیکھا ہے اور ابھی وہ شخص نمازی ہے حالانکہ 5 وقت. لوگ دھیان نہیں دیتے بھائی نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہو. ابھی آ رہی ہے قرآن کی آیت، کہو سبحان اللہ. اللہ جواب دے رہے ہیں ابو جہل کو. یہی آیت یاد رکھ لو نا، کبھی بھی نماز میں کاہلی سستی نہیں ہوگی. الم یعلم بان اللہ یری، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب اللہ کے سامنے حدیث کے اندر ہے بندہ نماز کے اندر جب تک نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ نگاہ جما کے اپنے بندے کو دیکھتا ہے. اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور بندہ جہاں نماز میں ادھر ادھر خیال دوڑایا، حتیٰ کہ دیکھو میں نے کیا کیا، اس سے بھی بچنا چاہیے. حدیث کے اندر ہے کہ 3 دفعہ ایسا کرنے سے اللہ اس سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتے. جی بھائی اللہ کا ایک مقام ہے یار. قرآن نے کہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کا جو خیال کرنا چاہیے تھا، جو لحاظ کرنا چاہیے تھا، آپ کی زبان میں اللہ کو جو رسپیکٹ دینا چاہیے تھا اس نے اللہ کو رسپیکٹ نہیں دیا. جی اللہ کا خیال نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا، ان کی جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر نہیں کی. تو قدر کا تعلق ہے قلب سے. جب یہاں وہ آ جاتا ہے تو سب کچھ کو وہ اپنے تابع کر لیتا ہے. اور جب تک یہاں نہیں آتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل دے دے یار. دل تو ہے آپ لوگوں کے سب کے پاس ہے، دل ہے، لیکن دل میں خالق دل نہیں ہے. اس لیے تو بہرحال یہ ابو جہل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو ارأیت الذی ینہا، تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے. کس سے منع کرتا ہے؟ عبدن. یہ عبدن سے مراد حضرت رحمت للعالمین خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اللہ نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے ہمارے نبی کو، عبدن، یہ میرا بندہ ہے. اللہ کرے اللہ. جانتے ہو میں نے کبھی کہا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جی پاکستان کے بہت بڑے نقش بندی بزرگ گزرے ہیں، فضل علی قریشی، مسکین پور والے، شاید کبھی دوست لوگوں نے نام سنا ہوگا. اور دارالعلوم دیوبند میں آئے، سامان رکھ دیا حضرت مدنی کے یہاں اور ناشتہ نہیں کیا، چائے نہیں پیا، سیدھے گئے مقبرہ قاسمی اور جا کے مولانا کی قبر پر فاتحہ پڑھا اور مراقب ہو گئے. وہاں سے اٹھے تو سیدھے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں تشریف لائے. فرمایا کہ جیسے ہی میں حضرت مولانا نانوتوی کی قبر پر مراقب ہوا، حضرت خاتم النبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ کر کے کہا کہ اس شخص سے ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے دین کی اشاعت ہوئی ہے. جا کے دیکھو فضل علی قریشی کی سوانح حیات، یہ وہاں لکھا ہوا ہے. میں نے حضرت کے ہاتھ کی تحریر دیکھی. جی تو دوستو نماز تو اب ہاں تو انہوں نے مولانا نانوتوی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بندے ہم سب ہیں. جی ہم اپنے زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، لیکن اللہ کسی کو اگر خود کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ کائنات عالم میں صرف محمد الرسول اللہ. فلما قام عبد اللہ، سورہ جن میں ہے غالباً، فلما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اس سے مراد محمد الرسول اللہ. تو مولانا نے لکھا ہے کہ اللہ نے صرف ایک شخص کو عبداللہ کہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ. یہاں دیکھو بھی اللہ نے کہا عبدن، ایک بندہ کو، اذا صلی، وہ نماز پڑھے، جب وہ نماز پڑھے. تو اس نے کیا کہا
کہ میں اس کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا۔ ہائے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا جے، پڑھوایا بھی، اور قیامت تک انشاءاللہ جو حضور پر ایمان لاتے ہیں یا لا چکے ہیں یا لائیں گے، وہ سب کے سب نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ بھیا پڑھیں گے۔ اور جس نے کہا تھا کہ ہم منع کریں گے، نہیں پڑھنے دیں گے، یہ بدر کے موقع پر ذلت کے ساتھ، ابھی آ رہی ہے بات، کل پر آ جائے گی درس میں انشاءاللہ، یہ بال رکھتا تھا ابو جہل، اور اس زمانے میں بال سر پہ رکھنا ایک شرافت کی دلیل ہوا کرتی تھی جی۔ تو اس نے جو کہا تھا نا کہ ہم کچل لیں گے، تو اللہ کہتے ہیں، ابھی آگے آ رہی ہے بات، کہ ٹھیک ہے، ابا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم بھی بلاتے ہیں اپنے پکڑنے والے کو، تو بھی بلا لے اپنے ساتھی کو جی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکے کی سرزمین میں سب سے بڑی چوپال، چوپال کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں ہندوستانی لوگ دالان جی، بیٹھک، سب سے بڑی بیٹھک میری ہے، جہاں سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر کچھ ہوا تو میں ان سب کو جمع کر دوں گا ان کے خلاف۔ اللہ پاک کہیں گے، آ رہی ہے درس میں بات جی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تو بھی بلا اپنے ساتھیوں کو، اور ہم بھی بلاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اپنے پکڑنے والے کو جی۔ اللہ غالب یا انسان غالب؟ تو بدر کے موقع پر دو صحابی معاذ اور معوذ، غالباً یہی نام ہے، اللہ کرے میں بھولوں نہ، تو یہ چھوٹے بچے انصار کے، تو کسی آدمی سے پوچھا، بھائی مدینے کے تھے بچے، تو پوچھا یہ ابو جہل کون ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے؟ تو اس آدمی نے پوچھا تو بچہ کیا کرے گا اس کو جان کے؟ تو نہیں مجھے بتاؤ آپ کی زبان میں انکل جی۔ تو لوگوں نے بتا دیا وہ ہے ابو جہل، اور تلوار لے کے گئے دونوں بھائی معاذ اور معوذ، اور جا کے اچھل کر کے کودتے اچھلتے تھے اور اس کو مارتے تھے، اس کے گھوڑے کو مارتے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل زمین پہ گر پڑا، گھوڑے بھی گر گئے۔ اس وقت بھی اس کا تکبر نہیں مٹا، اس نے کہا افسوس کہ مجھے کوئی قریشی قتل کرتا، تو مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اچھا قریشی تھا نا، بڑے خاندان کا تھا، تو کسی بڑے نے کس کو قتل کیا، مجھے انصار کے بچوں نے قتل کر دیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تھے، ماری تلوار سر تن سے جدا کر دیا، اور گدھے کو جو پھینکتے ہیں گٹر میں، اس طرح اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر ایک جہاں مردار لوگ ڈالتے اس کنویں میں ڈال دیا جی۔ چلو بس اتنا ہی رہے، تو بقیہ کل سناؤں گا کہ وہ کس ایک دفعہ حضور گزرے تو اس نے پکارا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اے محمد، لیکن بات تو ختم ہو چکی تھی۔ چلو اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے، آمین۔